رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رکوع اور سجود پوری طرح کیا کرو۔ خدا کی قسم میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا رہتا ہوں، یا اس طرح کہا کہ پیٹھ پیچھے سے جب تم رکوع کرتے ہو اور سجدہ کرتے ہو تو میں تمہیں دیکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، عورتوں کے معاملہ میں ان کے حقوق ادا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمازوں میں ایک نماز ایسی ہے کہ جس سے وہ چھوٹ جائے گویا اس کا گھر بار سب برباد ہو گئے، اور وہ عصر کی نماز ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو تم جہاں بیٹھے ہو وہاں سے اٹھ نہ سکو، ہر حال میں اس کا شکر ادا کرو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے وقت پر نماز پڑھنا۔ پھر پوچھا، اس کے بعد فرمایا والدین کے ساتھ نیک معاملہ رکھنا۔ پوچھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سچائی کو لازم پکڑو اور ہمیشہ سچ بولو، کیونکہ سچ بولنا نیکی کے راستے پر ڈال دیتا ہے اور نیکی جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ اور اپنے نصیب پر مت رویا کرو، کیونکہ تم خوش نصیب ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ سبحان اللہ۔ پوچھا گیا، جنت کتنی دور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت 2 قدم پر ہے، پہلا قدم نفس پر رکھ دو، دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں دھوکے باز داخل نہیں ہوگا، نہ احسان جتلانے والا اور نہ ہی بخیل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حقیقت یہی ہے کہ غصہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دل سخت کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام کرنا دل کی سختی کا باعث ہے، اور سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہوتا ہے۔ مصیبتوں پر اللہ کا انعام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کو کوئی تکان، کوئی تکلیف، کوئی فکر، کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی کٹھن لاحق نہیں ہوتی، یہاں تک کہ اسے کوئی کانٹا بھی نہیں چبھتا، مگر یہ کہ اللہ کی وجہ سے اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، مزید خاک آلود ہو، مزید خاک آلود ہو، یعنی وہ بار بار ذلت و رسوائی کا شکار ہو۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے والدین کو بڑھاپے کے عالم میں پائے، ان میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو، اور پھر ان کی خدمت کی بدولت جنت میں داخل نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو دسترخوان پر گری ہوئی چیز اٹھا کر کھاتا ہے، اس کی اولاد حسین و جمیل پیدا ہوتی ہے اور اس سے محتاجی دور ہوتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک قیامت کے روز انسان کے پاس اس کا کھلا ہوا نامہ اعمال لایا جائے گا۔ وہ کہے گا، میں نے جو فلاں فلاں نیکیاں کی تھیں وہ کہاں گئیں؟ کہا جائے گا، تو نے جو غیبتیں کی تھی اس میں اپنے مقدر پہ قربان نہ جاؤں۔ ہمیں وہ نبی ملے
جو نبیوں کے سردار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مہمان کے ساتھ کھاؤ کیونکہ وہ تنہا کھانے میں شرم محسوس کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی تھوڑی سی روزی پر راضی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے سے عمل پر راضی ہو جاتا ہے۔ مایوس مت ہوں کیونکہ زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ نیک بیوی کا مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو عورت اپنے شوہر کی تابع دار ہو اس کے لیے پرندے ہوا میں، مچھلیاں دریا میں، آسمانوں پر اور درندے جنگلوں میں استغفار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھو کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن کر آئے گا۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ ہمیں جنت کے بارے میں کچھ ایسا بتائیں کہ جس سے ہمارا شوق اور بڑھے۔ بزرگ نے فرمایا، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔